میرے بیٹے کا قتل کیا ہوا ہے۔ میں نے بس اس کے کان میں یہ کہا کہ اگر تو اس زائر کو میرے گھر جانے دے گا تو میں اپنے بیٹے کا قتل معاف کر دوں گا۔ یہ ہے حسین کے عزادار کی فضیلت، حسین کے زائر کی فضیلت۔ تم جانے کتنے زائر اس وقت ہوں گے اور آپ دھکے دے رہے ہو اس لیے کہ مسفرہ میں نظر آ جائے۔ نہیں یار، یہ انصاف نہیں ہے۔ انصاف یہ ہے کہ تمہاری نظریں ڈھونڈے امام زمانہ کو، تمہاری نظریں ڈھونڈے مولا حسین کو، تمہاری نظریں فرحان علی کو نہیں ڈھونڈے، وقت کے امام کو ڈھونڈے۔ کہاں کونے پہ میرا وقت کا امام کھڑا ہو، خون کے آنسو رو رہا ہو۔ اپنا فوکس اس وقت عزاداری کی طرف رکھنا۔ جو میں کلام پڑھنے لگا ہوں، ہم عقیدے کے لوگ ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ مولا حسین اپنی بیٹی کے ساتھ اس فرش پر آتے ہوں گے اور بی بی سکینہ ضرور آتی ہوں گی۔ بی بی سکینہ سے سب دعا کر لو بی بی ہماری آوازوں کو اتنی طاقت دے دے کہ تیرے روضے تک ہماری آوازیں پہنچ جائیں۔ اے باد صبا جا کے اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ اے باد صبا کہتے ہیں صبح کی تازہ ہوا کو، جس سے مخاطب ہو کر بھی کہتی ہے اے باد صبا جا کے اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ اس چھوٹے سے سن میں یہ ستم میں نے اٹھائے، اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے، ارے خود اپنے لہو میں کوئی بچی نہ نہائے۔ میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے، میں بن گئی بعد عصر لینوں کا نشانہ، پیاسی ہے اسی طرح گریہ کرتے ہوئے اپنے سروں پہ ہاتھ مار کے سننا۔ سکینہ بی بی کی فریاد بی بی کہتی ہے پانی کی طلب مجھ کو کھلاتی رہی ٹھوکر، کہتا تھا نہیں دوں گا میں فوجوں کو پلا کر، ارے جب شمر نہیں کہہ چکا سیرابی لشکر، تو پانی نہیں پلا رہا۔ بی بی کہتی ہے دکھلا کہ مجھے پھینک دیا پانی زمین پر، دکھلا کہ مجھے پھینک دیا پانی زمین پر، تب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید دلانا، پیاسی۔ عزادارو سکینہ بی بی کی پیاس کا ماتم کر رہے آئے ہونا، اپنی آوازوں کو گریہ کے لیے بلند کر رہے ہونا۔ سنو بی بی سکینہ کے کچھ مسائل پیش کر اپنے بھائی اشرف ویدی شاعر اہل بیت نے مجھے یہ عطا کیے تھے کہ یہ مجلس حسین میں ضرور پڑھیے گا۔ آپ ذاکر بی بی سکینہ ہے، بی بی سکینہ کے مسائل ضرور پڑھیے گا۔ عزادارو بی بی سکینہ سید سجاد مولا سے پوچھا بھائی سید سجاد میں نے سنا ہے پیاس کی 3 آخری شدتیں ہوتی ہیں، اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ مولا سید سجاد کہتے ہیں بیٹا پیاس کی پہلی شدت کی نشانی یہ ہے، پیاس کی شدت جب بڑھ جاتی ہے اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ حلق خشک ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، ہونٹوں پر پپڑی جم جاتی ہے، لبوں سے الفاظ نہیں ادا ہوتے۔ سکینہ بھی تڑپ کر کہتی ہے بھئی سید سجاد یہ حالت تو عصر عاشور میرے بھئی علی اکبر گریہ نہیں ہوگا تو کب
ہوگا. اللہ بی بی سکینہ کہتی ہے بھیا سید سجاد پیاس کی دوسری شدت بتائیے نشانی کیا ہے؟ کہا بیٹا پیاس کی دوسری شدت کی نشانی یہ ہے کہ آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے, کچھ نظر نہیں آتا. بی بی کہتی ہے میں قربان جاؤں اپنے 3 دن کے پیاسے بابا پر, اپنے 3 دن کے بھوکے پیاسے بابا پر. ارے بھیا سید سجاد جب بھیا نے اکبر عصر عاشور سے زمین پر آئے تو میرے بابا کی یہی حالت تھی. میرے بابا کبھی اٹھتے تھے کبھی گرتے تھے اور کہتے تھے آئینہ آئینہ علی اکبر, علی اکبر کہاں ہو, تمہاری جانے سے میری بینائی چلی گئی. حضرات بی بی سکینہ کہتی ہے بھیا آپ بتائیے پیاس کی شدت کی آخری جو شدت ہوتی ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ مولا سید سجاد روتے رہے, کچھ کہا نہیں. بی بی کہتی ہے بھیا بتائیے پیاس کی شدت کی آخری نشانی کیا ہوتی ہے؟ سید سجاد مولا روتے رہے, کچھ کہا نہیں. بی بی دامن پکڑ کر کہتی ہے بھیا جلدی بتائیے نا پیاس کی آخری تیسری شدت کیا ہوتی ہے؟ عددارو کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سننا. بی بی سید سجاد مولا کہتے ہیں بی بی پیاس کی آخری اور تیسری شدت کی نشانی جان کے کیا کرو گی؟ کہا بھیا تمہیں سکینہ کے حق کا واسطہ ہے, جلدی بتائیے پیاس کی آخری نشانی کیا ہوتی ہے شدت کی؟ مولا کہتے ہیں بیٹا آخری نشانی یہ ہوتی ہے کہ جسم کا گوشت ہڈیوں سے جدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. بیوی کہتی ہے خدا کی قسم بھیا سید سجاد مجھ سکینہ کے جسم کے گوشت نے ہڈیوں کو چھوڑنا شروع کر. سخی ہے حسین کی بیٹی, حسین کی بیٹی کتنی سخی ہے. کہتی ہے چچا عباس ایک جام ہوا شام غریبہ میں میسر, وہ کوزہ میں رکھ آئی تھی اصغر کی لحد پر, تھا مجھ سے بھی چھوٹا شرمندہ میں ہو جاتی چچا پیاس بجھا کر. اب اپنے ہی ہاتھوں سے میری پیاس بجھانا, پیاس اللہ اکبر. اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا پیاسی. بی بی کہتی ہے گھر لوٹ کے جاتے ہیں ہر ایک شام پر دے, قسمت میں لکھے ہیں میری زندہ کے اندھیرے. ارے کب تک میں جیوں گی یوں ہی عشقوں کے سہارے, لگتا ہے کہ مر جاؤں گی اب دور وطن سے, ہوگا نہ میسر مجھے گھر لوٹ کے جانا. پیاسی خدا تمہارے گریے کو قبول فرمائے. عزیزانو خاص طور پہ وہ لوگ سنے جن کی چھوٹی بیٹیاں ہیں جو اپنی بیٹی کو اپنے سینے پر سلاتے ہیں. خدا کی قسم جب سے مولا حسین نے 12 محرم کو مجھے اس سال بیٹی عطا کی ہے اور اس کا نام میں نے سیدہ بالی سکینہ رکھا ہے, جب اس کو اپنے سینے پر سلاتا ہوں بہت روتا ہوں اپنی شہزادی سکینہ پر کہ اے مولا میری بچی اور میری اولاد آنے والی نسل میرے آبا و اجداد آپ کی سکینہ پر قربان ہو جائے. سکینہ بی بی کو یاد کر کے بہت روتا ہوں. جب اولاد عطا کی ہے نا مولا نے بیٹی, تب احساس ہوتا ہے کہ مولا حسین کتنی محبت کرتے تھے, ہم کتنی محبت کرتے ہوں گے. ہم تو کچھ
کچھ نہیں کرتے اپنی اولاد سے محبت جتنی محبت مولا حسین نے کی ہے سکینہ سے. عزیزانو جب عصر عاشور مولا نے اپنی سکینہ کو سینے پہ سلایا تو کہا سکینہ یہ آخری شب ہے, کل سے معاملات تبدیل ہو جائیں گے, کل سے تم اماں کے سینے پر سونا, اصغر میرے سینے پر سوئے گا. اب عزیزانو سکینہ کو بابا کے سینے کے بغیر نیند آتی کہا تھی. بی بی سکینہ کہتی ہے چچا عباس جس روز سے اصغر کو ملا بابا کا سینہ اس روز سے امو نہیں سو پائی سکی. اس حال میں جاؤں گی میں کس طرح مدینہ, آ جائے مجھے موت ہے کس کام کا جینا, جاگی ہوں بہت آگے چچا مجھ کو سلانا, پیاسی ہے پیاسی. اللہ آپ سب جانتے ہو کہ ایک رسی میں چھوٹے بڑے سب کے گلے بندے تھے. یہ ذہن میں رکھنا کہ اب میں مسائب پڑھتا ہوں آپ گریا کرتے ہیں. سوچو جب جناب سکینہ نے بی بی سکینہ نے خود مولا عباس کو یہ مسائب بتائے ہوں گے, عباس کی شخصیت ذہن میں رکھنا, سکینہ بی بی کی محبت ذہن میں رکھنا, اور کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے مسائب سننا, اپنے سروں پہ ہاتھ مار کے گریا ضرور کرنا, اپنی آوازوں کو روکنا مت. کیا حال ہوا ہوگا مولا عباس کا سن کر جب بی بی سکینہ نے کہا ہوگا ایک رسی میں ہم سب کے گلے باندھ کے آدھا. ایک رسی میں ہم سب کے گلے باندھ کے آدھا کرتے ہوئے تشہیر چلے جانب کوفہ. امام کلونی لاہور سنو, بی بی کہتی ہے اس پر یہ مصیبت تھی کہ قد میرا تھا چھوٹا, اٹھتی تھی جو پھپیاں تو گلا کھچتا تھا میرا. میرے زخم چچا دیکھنے آنا, پیار سکینہ پیاسی ہے سکینہ, اے باد صبا جا کے اموں کو بتانا, سلامت رکھے. نافذ رضا الہ آباد کے جمل غلام عباس صاحب کو نوح خان فرحان نقوی انجمن محفوظ رضا کراچی اور امیر جنون کے ذریعے مجھ تک کلام پہنچا اور میرے ذریعے آپ تک پہنچا اور آپ گریہ کر رہے ہو. مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اس سے پہلے کلام انہوں نے پڑھا وقار حسنین صاحب اور ان کے اہل خانہ, وقار حسنین صاحب ان کے اہل خانہ اور جتنے حضرات اس وقت میرے ساتھ یہاں موجود ہیں سب کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ یہ مصرع اگلی بار ہمیں غازی عباس کے روزے پر سننے کو ملے, بی بی سکینہ کے روزے پر سننے کو ملے. یہ آخری مصرع پیش کرو انشاءاللہ. کل 28 سفر ہے, کل انشاءاللہ 11 دسمبر 2015 28 سفر ہے انشاءاللہ. بنگالی لاہور میں جو جگہ ہے بنگالی باغ, بنگالی الگ جگہ ہے اور وہاں کینٹ کے پاس وہاں پر انشاءاللہ اڈیارہ روڈ پر برکی اڈیارہ روڈ پر انشاءاللہ کل 3:30 بجے پڑھوں گا. یہ علم آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے نا, انور کمال الہ آبادی صاحب نے بتایا, اور یہ غازی عباس نے جو کہا اس کا ثبوت ہے. علم دیکھنا, علم پر مشق لگی ہے, مشق کے بغیر علم ادھورا ہوتا ہے. اب بی بی سکینہ کے مصائب سننے کے بعد ہوتا کیا ہے, آنے یہ صدا پرچم عباس سے آئی. گریہ کرنا, اپنی آوازوں کو بلند کرنا, تمہاری آوازیں شام والی بی بی تک جائیں, تمہارے ہاتھ سروں پر ہوں. آنے یہ صدا پرچم عباس
پاس سے آئی، میں بھول نہیں سکتا سکینہ میری بچی، ارے کاٹے گئے بازو میرے مجبور تھا بی بی، مشکیزہ علم میں ہے لگا دیکھ لے ابھی، پرچم کا میرے کام ہے دنیا کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے۔ جزاک اللہ۔ عزیزارو ابھی مسائل بھی سکینہ کی سننا، جو لوگ خاص طور پہ کل 28 سفر ہے نا، کل بھی زنجیر زنی بہت سارے لوگ کریں گے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے زنجیر کرنے کے بعد رات بھر گزارنے کے بعد عزیزار اپنے گھر پر آتا ہے اور اپنی قمیض اتارتا ہے تو جسم کے ساتھ زخم کے ساتھ کرتا اکثر چپکا ہوتا ہے، تھوڑی دیر ہوتی ہے نا اس میں، تو کچھ گھنٹے گزرتے ہیں، لیکن اتارتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ذہن میں رکھ کر سننا کہ جب سکینہ بی بی کا خون بھرے کرتے میں لاشا آیا ہے، اللہ اکبر، مولا سید سجاد تمہارے کرتے کو قبول کرے۔ جزاک اللہ۔ اپنے سروں پہ اسی طرح ماتم کرنا، سکینہ بی بی کا خون بھرا کرتا، خون بھرا کرتا، خون بھرے کرتے میں لاشا آیا ہے۔ بی بی فضہ کہتی ہے سید سجاد مولا اس کو دفنا دیجئے۔ مولا کہتے ہیں اماں ایسا ممکن نہیں کہ میں اپنی بہن کا کرتا تبدیل کر لیا جائے۔ کہا نہیں سجاد مولا بہتر ہے اس کو اسی کرتے میں دفنانی دیجئے۔ سید سجاد مولا کہتے ہیں کیوں اماں، اب میں اتنا بھی غریب نہیں ہوا کہ اپنی بہن کو کفن کے ایک چادر بھی نہ دے سکوں۔ بی بی فضہ کہتی ہے سید سجاد مولا بات غربت کی نہیں ہے۔ کہا پھر کیا بات ہے؟ کہا سید سجاد مولا آپ جانتے ہیں نا راستے پر سکینہ گر جاتی تھی، سکینہ کو کئی مقامات پر گرا دیا جاتا تھا، سکینہ جب کھو جاتی تھی ایک دن ملعون نے کہا اس کے بار بار کھونے سے ہمیں پریشانی ہوتی ہے، تو اس ملعون نے ایک بار سکینہ کو اونٹ کے ساتھ ڈال دیا، اب اونٹ تیز تیز چلتا سکینہ کے جسم سے رگڑتا۔ اللہ اکبر۔ ارے مولا سکینہ کو دفنانے دیجئے کیونکہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے، جب سکینہ کا کرتا تبدیل کرنا چاہتے تھے ارے کرتے کے ساتھ سکینہ کے جسم کا گوشت باہر آ جاتا تھا۔ ارے سید سکینہ پیاس، سکینہ پیاس، سکینہ پیاس، سکینہ پیاس۔
پر تیر ہے جلائے کیوں مجتبیٰ کی میت 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 پر تیر ہے جلائے جس جرم میں علی کے بیٹوں پہ ظلم ڈھائے جس جرم میں علی کے بیٹوں پہ ظلم ڈھائے کیوں مجتبیٰ کی میت پر تیر ہے جلائے 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 کس جرم میں علی کے بیٹوں پہ ظلم ڈھائے کس جرم میں علی کے بیٹوں پہ ظلم ڈھائے کیوں مجتبیٰ کی میت پر تیر ہے جلائے کیوں مجتبیٰ کی میت پر تیر
جلائے جو مجتبی کی میت اوپر تیر ہے چلائے جو مجتبی کی میت اوپر تیر ہے چلائے جس جرم میں علی کے بیٹوں پہ ظلم ڈھائے جس جرم میں علی کے بیٹوں پہ ظلم ڈھائے مجتبی کی میت اوپر تیر ہے چلائے جو مجتبی کی میت سب بتا دو ہے چلائے جو مجتبی کی میت اوپر تیر ہے چلائے جو مجتبی کی میت اوپر تیر ہے چلائے جو مجتبی کی میت اوپر تیر ہے چلائے نانا کے پاس تربت وہ بن جاتی گر حسن کے نانا کے پاس تربت وہ بن جاتی گر حسن کے جاتا تھا کیا کسی کا کوئی ہمیں بتائے جاتا تھا کیا کسی کا کوئی ہمیں بتائے جو مجتبی کی میت اوپر تیر ہے چلائے 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 کس جرم میں علی کے بیٹوں پہ ظلم ڈھائے کس جرم میں علی کے بیٹوں پہ ظلم ڈھائے کیوں مجتبی کی میت اوپر تیر ہے چلائے 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 نانا کے پاس تربت وہ بن جاتی گر حسن کے نانا کے پاس تربت وہ بن جاتی گر حسن کے جاتا تھا کیا کسی کا کوئی ہمیں بتائے جاتا تھا کیا کسی کا کوئی ہمیں بتائے جو مجتبی کی میت اوپر تیر ہے چلائے جو مجتبی کی میت اوپر تیر ہے چلائے جو مجتبی کی میت اوپر تیر ہے چلائے جو مجتبی کی میت اوپر تیر ہے کی میت
پر تیر ہے چلائے جو مجتبیٰ کی